بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین و علی آلہ الطاہرین و اصحابہ الطیبین و اولیائہ الصالحین و علینا معہم اجمعین، اما بعد۔ اویسی نسبت کیا ہے؟ اویسی نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اویسی نسبت میں فیض کیسے ملتا ہے؟ اور اویسی نسبت میں میرا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ معرفت ٹی وی کے ناظرین، آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور روحانی لائن پر آنے والوں ہر فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اویسی نسبت کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ لہذا آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا ہر جملہ قیمتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے سبق بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ اور پیارے ناظرین، آج کا موضوع نسبت اویسیہ انتہائی مشکل موضوع ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا وہ لوگ جو روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو روحانی ترقی چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کے ہر جملے کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں، پھر آپ کی روحانی ترقی ہوگی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے ناظرین، اویسی نسبت کیا ہے؟ اویسی نسبت تصوف و روحانیت کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اویسی وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں ظاہر میں پیر کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حجرہ عنایت میں ان کی روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اس میں کبھی دوسرے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی اسی طریقے سے فرمائی گئی، اور اسی وجہ سے یہ نسبت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی اویسی نسبت مشہور ہوئی۔ تو ناظرین، اویسی نسبت یہ ہے کہ بعض لوگ جن کو اولیاء انبیاء کی ظاہری ملاقات نصیب نہیں ہوتی، مگر وہ ان کی ارواح مقدسہ سے فیض اخذ کرتے ہیں، یعنی فیض حاصل کرنے کے لیے ارواح مقدسہ کا درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، وہ اویسی کہلاتے ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت سے فیض پایا، حالانکہ حضرت با یزید بسطامی
کی پیدائش حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف میں حضرت بایزید بسطامی کی روح سے انتساب حاصل کیا، حالانکہ آپ کی ظاہری ملاقات کبھی نہ ہوئی۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ظاہری مرشد حضرت میر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جبکہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی تربیت روحانی استاد پیر مانوی حضرت شیخ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے باطن پر متجلی ہوئے اور ذکر خفی اور بعض ریاضات سری الاثر کی بالمشافہ ملاقات کر کے تربیت فرمائی، اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں، بظاہر پیرش از میر کلال است، بظاہر پیرش از میر کلال است، با پیر غجدوانی اتصال است۔ اگرچہ ظاہر میں بہاؤالدین نقشبند کے پیر حضرت میر کلال تھے، مگر حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کو اتصال تھا، بلکہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے ولیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کی ولایت کی نسبت سے بھی حصہ ملتا ہے۔ یہ حصہ اس لیے ملتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضور کی نبوت سے اقتباس انوار کرتے ہیں اور آپ کے باطن سے مستفیض ہوتے ہیں، اور سب کی ارواح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے احاطہ میں داخل ہیں۔ اور جہاں تک اویسی نسبت کا تعلق ہے، جس طرح حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی روحانیت سے فیض حاصل تھا، اسی طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت علی سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بھی فیض حاصل تھا، جبکہ آپ کے ظاہری پیر و مرشد کوئی اور تھے۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ظاہر میں کوئی اور تھے، مگر آپ کو سید عبد القادر جیلانی کی روحانیت سے فیض حاصل تھا۔ آپ کی روحانی تربیت حضرت سید عبد القادر جیلانی نے فرمائی۔ تو پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رومی کشمیر عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب سیف الملوک
کہ بظاہر پیر کوئی اور تھے، مگر آپ کو پیراں شاہ غازی المعروف دمڑیاں والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل تھا۔ حالانکہ آپ پیراں شاہ غازی کے وصال کے کئی سال بعد پیدا ہوئے اور کوئی ظاہری ملاقات آپ کو حاصل نہ ہے، مگر آپ اپنے روحانی مرشد حضرت پیراں شاہ غازی دمڑیاں والی سرکار کو گردانتے ہیں۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضرت دادا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض پا کر اپنے اس شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما میں حضرت خواجہ صاحب نے حضرت داتا صاحب سے اپنی نسبت اویسیہ کا برملا اظہار کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، معلوم ہوا سلسلہ اویسیہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اصطلاحاً نسبت اویسیہ کے معنی روحانی فیض کے ہیں، یعنی اگر کسی بزرگ کو کسی دوسرے بزرگ سے روحی فیض حاصل ہو اور بظاہر ظاہری ملاقات نصیب نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ بطریق اویسیہ ان کو فیض حاصل ہے۔ اور ناظرین، بطریق اویسیہ ہر کوئی کسی بھی روحانی بزرگ سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، اگر میں آج آپ کے سامنے کچھ بیٹھا ہوں تو مجھے بھی اگر کچھ حاصل ہے تو بطریق اویسیہ ہی میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل الدین شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ بظاہر آپ مجھ سے آنے سے 100 سال پہلے وصال فرما چکے ہیں، بلکہ اسی نسبت اویسیہ کا فیضان ہے کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت پیر غلام سرور شباب قادری کلندری جہانگیری نے مجھے خلافت عظمیٰ عطا فرمائی تو اپنے تمام خلفاء اور مریدین کو فرمایا کہ میں نے ارشاد کلیامی کو اس لیے اپنا خلیفہ اعظم مقرر فرمایا ہے کیونکہ انہیں حضرت بابا فضل الدین شاہ کلیامی سے بطریق اویسیہ فیض حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہ مجھے حضرت بابا جی کلیامی کی روحانیت کی وجہ سے اعزاز حاصل ہوا۔ تو ناظرین، اویسی نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات سے زیارت کرنے والا اسی قدر فیض حاصل کر سکتا ہے جتنا اس نے اس بزرگ کی صفت کو پہچانا ہو اور اس کی صفت کی طرف توجہ کی ہو اور خود اس صفت میں آ گیا ہو۔
مشاہدات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے قرب سوری یعنی جسمانی قرب کے اثرات بہت ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ان ولیوں کی ارواح کی طرف توجہ کرنے میں اکثر بود سوری یعنی جسم کا دور ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو علیہ حیث ما کنتم، مجھ پر درود شریف بھیجو جہاں بھی ہو تم۔ اسی بات کی دلیل پیش کرتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء مع من احب علیہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ جن عظیم ہستیوں سے ایک مومن محبت کرتا ہے تو اس ہستی سے اسے ان کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد کا ان بزرگ ہستیوں سے فیض حاصل کرنا ہر زمانے میں ثابت ہے اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو ناظرین، حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر بلانے والے کو سلیقہ ہو تو اہل برزخ ضرور سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طالب علمی کے زمانے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارتا تھا تو میری پکار پر جواب آتا تھا کہ بیٹے میں نے سن لیا ہے، اپنا کام شروع کرو۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلیقہ کا مفہوم یہ ہے کہ پکارنے والے کو اہل برزخ سے خصوصی نسبت ہونا چاہیے، یعنی والہانہ عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول الناس بی اکثرہم علیہ صلاتن، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اقرب ما یکون احدکم منی اذا ذکرنی وصلی علیہ، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ناظرین، عارف باللہ حضرت علی بن علوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ان کو شفیع معظم نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب سے سرفراز فرماتے۔ حضرت علی بن علوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشہد میں یعنی التحیات میں یا التحیات کے بغیر جب بھی آپ کبھی السلام علیکہ ایھا النبی
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते तो सुन लेते कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब आता, व अलैकस्सलाम या शेख व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली बिन अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी कभी अस्सलामु अलैका अय्युह नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बार बार पढ़ते, बार बार रिपीट करते। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अस्सलामु अलैका अय्युह नबिय्यो बार बार क्यों रिपीट करते हैं, आप बार बार क्यों पढ़ते हैं, तो हज़रत अली बिन अलवी ने उनसे फरमाया कि जब तक मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब ना सुन लूँ मैं आगे नहीं बढ़ता। तो प्यारे नाजरीन, अवैसी निस्बत से मुराद साहबे रूह से वालिहाना मोहब्बत और इश्क है। फिर तुम जहां भी हो, खा करीब हो या दूर, आदमी अगरचे शैख के जिस्म से दूर होता है मगर शैख की रूहानियत उससे दूर नहीं होती। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उम्मती जो फरियाद करे हाले ज़ार की, उम्मती जो फरियाद करे हाले ज़ार की, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। क्योंकि मार्फत टीवी के नाजरीन, राबता शेख उस वक्त कायम होता है जब मरीद हर वक्त शेख को याद रखे और उससे इस्तिफादा करता रहे। जिन लोगों को अपने शेख से ऐसा रब्त हासिल हो जाए वो शेख की रूह से मदद हासिल करके बड़े बड़े काम आसानी से कर गुजरते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, हक ताला जब किसी को अपना कुर्ब देना चाहता है, अपना करीबी करना चाहता है, तो उसे अपने किसी वली की निगरानी में अपनी अतात में मशगूल कर लेता है। नाजरीन, बतरीक अवैसिया साहबे मज़ार वली किन किन तरीकों से अपने चाहने वाले को फैज़ अता करता है। तो प्यारे नाजरीन, साहबे मज़ार वली बतरीक अवैसिया अपने चाहने वाले को कई तरीकों से फैज़ अता कर देते हैं। कभी वो ख्वाब में आकर रहनुमाई करते हैं, कभी वो दिल में बात डालकर रहनुमाई कर देते हैं, कभी किसी मुश्किल में मदद करके फैज़ अता कर देते हैं, और कभी वो हमारे मामलात में गायबाना असबाब पैदा करके फैज़ अता कर देते हैं, और कभी वो सामने आकर बिल मुशाफा मुलाकात करके फैज़ अता कर देते हैं। हज़रत जलालुद्दीन सयूती, हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इस तरह कई दीगर औलिया कराम जिनको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल मुशाफा मुलाकात फरमाकर फैज़ अता फरमाया। और इसी तरह कई औलिया कराम ने, कई अल्लाह के वलियों ने अपने चाहने वालों को बिल मुशाफा मुलाकात करके फैज़ अता फरमाया।
مثال کے طور پر شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، لیکن بطریق نسبت اویسیہ آپ کو باطنی فیض حضرت شیخ احمد عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ تعالی سے حاصل ہوا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ احمد عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر جمعرات کے دن لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس وقت حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں چبوترا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت شیخ عبد الحق رضولوی کی قبر مبارک شک ہوئی، اور حضرت شیخ احمد عبد الحق رضولوی اپنے جسم کے ساتھ قبر سے باہر تشریف لائے اور چبوترا پر آ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا زندہ پندار چو خویشتن، میرا زندہ پندار چو خویشتن، من آئم بجاں گر تو آئے بطن، یعنی مجھے اپنی طرح زندہ جان، تو اگر ظاہری جسم کے ساتھ آئے گا تو میں باطنی جسم کے ساتھ آؤں گا۔ تو حضرت قطب عالم کو اس بات سے لرزہ آ گیا، اور آپ بے اختیار حضرت شیخ احمد عبد الحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت شیخ نے از راہ شفقت آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے شیخ عبد القدوس گنگوہی، میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ تو پیارے ناظرین، اس واقعے کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، دور کی کیا بات ہے کہ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کا جب وصال ہوا تو آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیام گاؤں کی طرف جا رہے تھے تو گاؤں سے باہر حضرت بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال ہو چکا تھا، جنس کا جسم مبارک تابوت میں پڑا ہوا تھا، وہ گاؤں سے باہر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات فرمائی۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح کئی سینکڑوں مسائل ہیں کہ جو بیان کی جائیں تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو معرفت ٹی وی کے میرے پیارے ناظرین، اویسی نسبت حاصل کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا، مشہور صوفی بزرگ واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ تو مرحوم واصف علی واصف نے فرمایا کہ جب بندے پر اللہ کا فضل ہو جائے تو سوال کرنے والے نے پھر عرض کیا کہ بندے پر اللہ کا فضل کب ہوتا ہے؟
تو واصف علی واصف نے فرمایا کہ جب بندے پر کسی کامل ولی کی نگاہ پڑ جائے سمجھو اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، لہذا تم کسی ولی کامل کی نگاہ کی تلاش میں رہو۔ تو معرفت ٹی وی کے ناظرین، میں اپنی طرف سے اویسی نسبت حاصل کرنے کا لاجواب نسخہ تجویز کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانی ترقی ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا آپ کو قرب حاصل ہو، تو میں آپ کو ایک زبردست مشورہ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کسی صاحب مزار اللہ کے ولی سے دوستی کر لیں اور اس سے دل و جان سے محبت کریں، اس سے ٹوٹ کر محبت کریں، اور آپ کی محبت کے نتیجے میں اس ولی کامل کی روح کا فیض بطریق اویسیہ آپ کو جاری ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی روحانی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس ولی کامل کی روح آپ کو حضرت سید عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کر دے گی، بلکہ آپ کی روح اتنی پاکیزہ کر دی جائے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا آپ کو شرف حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس ولی کامل سے جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنی اس سے محبت کبھی ہوگی، آپ کی اس سے نسبت بھی اتنی ہی کبھی ہوتی جائے گی۔ آپ ہر وقت اس ولی کی روحانیت کے گھیرے میں رہیں گے، اور اس ولی کامل کی روحانیت آپ پر محیط ہو جائے گی اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، عزت شان و شوکت آپ کو حاصل ہوگی، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نسبت اویسیہ حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کسی ولی کامل سے محبت دوستی پیدا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی روحانی ترقی ہو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔